لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی پرستش کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی بندگی کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی پکار کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاجت روائی کے لائق، نہیں کوئی مشکل کشائی کے لائق، نہیں کوئی نفع نقصان کے لائق، نہیں کوئی منت منوتی کے لائق، نہیں کوئی چڑھاوے کے لائق، نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا، نہ کوئی بیڑے پار لگانے والا اور نہ کوئی بیڑے ڈبونے والا الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار مواقع پر قرآن پاک میں موجود ہیں۔ میں ایک ہی مثال دوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا اور قرآن بول اٹھا سورہ الانبیاء کے اندر، فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں کے اندر جناب یونس علیہ السلام نادا پکار کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اللہ الہ الا انت، نہیں ہے کوئی بچانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی یہاں سے سننے والا الا انت، یعنی سوائے تیرے، سوائے اللہ کے۔ تو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اس کا معنی وہاں پر عبادت والا نہیں بنے گا، اس کا معنی وہاں پر بندگی والا نہیں بنے گا، اس کا معنی وہاں پر بنے گا نہیں کوئی بچانے والا یہاں سے، نہیں کوئی سننے والا یہاں سے، نہیں کوئی مشکل کشائی کرنے والا یہاں سے، نہیں کوئی حاجت روائی کرنے والا یہاں سے، الا انت، مگر صرف تو ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کے چند اوراق لے کر جب آئے کہ پیارے پیغمبر ان اوراق کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اور یاد رہے کہ یہ اصلی کتاب ہے، نقلی تعریف شدہ کتاب نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھنے لگے ہیں، پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے کہ حضرت عمر میری موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں اور تورات کو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب توجہ دلائی کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا، تو پھر حضرت عمر تورات کے اوراق تختیوں کو نیچے رکھتے ہیں اور کہنے لگے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ ہمیں اللہ کے رب ہونے پہ ہم راضی ہیں، اور دین اسلام کے دین اسلام ہونے پہ راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ یعنی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، نبی بن گئے، اور اب ان کے بعد ان کی شریعت پوری دنیا میں چل گئی ہے، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یعنی یہ جو شریعت لے کے آئے ہیں، نہ یہ کم ہو سکتی ہے اور نہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ اس کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ یہ جب نظریہ ہوگا پھر کلمہ پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور جب مقصد پورا ہو جائے گا پھر مرشد نے جو فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطلب جس کا یہ نظریہ ہوگا، جو اس اصول کے مطابق کلمہ پکائے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، پھر وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔